السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت بہترین نایاب ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں رمضان مبارک کے متعلق۔ رمضان کے مہینے میں جو ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر کسی کا دشمن کسی کو بہت پریشان کرتا ہو کہ اس کی زندگی بالکل ایک کانٹوں کی مانند اس نے بنا دی ہو، راہ میں گزرتا ہے تب دشمن اسے پریشان کرتا ہے، کبھی کھیتی باڑی زمین کو لے کر پریشان کرتا ہے، یا کچھ ایسے دنیاوی قوانین کے معاملات میں پھنسا کر اسے پریشان کرتا ہے، یعنی انسان کی پوری زندگی وہ نرک بنائے پڑا ہو، تو ایسے شرکس دشمن سے بچنے کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور رمضان کے متعلق جو وظیفہ جو وظائف رمضان میں بیان کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک ایسا وظیفہ انمول وظیفہ ہے۔ اگر جو شخص یہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے اپنے دشمن سے نجات ملے گی۔ اتنا پاورفل بہترین ہے، لیکن اس وظیفہ کو سننے کے لیے آپ کو میری پوری اس ویڈیو کو سننا ہوگا اور اس کو بغور سننا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور اپنے بھائیوں کو شیئر کریں تاکہ تمہیں فائدہ ہو تو دوسرا بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اتنا بہترین ہے، اگر آپ نے اس پوری ویڈیو کو نہیں سنا تو اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹ جائے گا، اس کے بعد آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو، پوری ویڈیو بہت غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ چنندہ ہے اور بہترین ہے، اس کو غور سے سنیں تاکہ پوری بات آپ کو وضاحت کے ساتھ معلوم چلے، پوری بات آپ کے ذہن نشی ہو جائے، آپ کے دماغ میں اتر جائے، تاکہ آپ بہترین طریقے سے اس عمل کو کر سکیں اور اپنے دشمن سے نجات پا سکیں۔ پہلی بات تو رمضان المبارک کا مہینہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ برکت و رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے، گزارش ہے کہ یہ وظیفہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ چھوٹی سی کسی سے بات چیت ہو گئی تو اس کے لیے کر ڈالا، یا کسی معاملے میں نفرت ہو گئی تو اس کے لیے کر ڈالا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص کر اس بات کو توجہ کریں، جو واقعی آپ کا دشمن ہو، واقعی حقیقی دشمن ہو، جو آپ کا جینا دشوار کر رہا ہو، بالکل آپ کی زندگی نرک بنی پڑی ہو، تو اپنے جیون کو نرک سے نکال کر سورگ میں ڈالنے کے لیے، یعنی جہنم کیسے نکال کر جنت میں اپنی زندگی کو ڈالنے کے لیے تو ایسا عمل کر سکتا ہے کہ دشمن واقعی آپ کے پیچھے پڑا ہے، آپ کی رہ گزر پر وہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کہیں آپ کے لیے دھات جمع کر بیٹھا ہوا آپ کے مارنے کے لیے، یا کچھ بھی کرا، تو ان لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ ہماری چھوٹی سی دشمنی کسی سے کوئی بات ہو گئی اور چھوٹی سی روٹی ووٹی کی خاطر ناراضگی ہو گئی تو ہم اس کے لیے ایسا کر ڈالے، تو ایسا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے کرنے کی میری طرف سے قطعی اجازت نہیں ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ دشمن اگر آپ صبر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی دشمن ہے، اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کو اگنور کر دیجئے گا، اس کو نہ کیجئے گا، کیونکہ اتنا یہ پاورفل طاقتور ہے کہ جس کے لیے کرو گے تو اس کی زندگی بالکل نرک ہو جائے گی۔ اگر کوئی دشمن آپ کی زندگی کو نرک کرے پڑا تو اس وظیفہ کو کرنے سے تمہاری زندگی جو نرک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی ایسی نرک ہو جائے گی تمہارے اس وظیفے کے کرنے کی بنیاد پر۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹی غلطیوں پر برائے مہربانی اس کو نہ کریں، کیونکہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور وہ کدھر کا بھی نہیں رہے گا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کو دھیان رکھنا چاہیے، چھوٹی غلطیوں، خاص کر وہ ائمہ حضرات کے کوئی مقتدی سے ناراضگی یا کوئی صدر سے ناراضگی مسجد کے ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا صدر مر جائے، یا کہتے ہیں یہ مقتدی مر جائے تو مجھے آرام ہو جائے، لیکن نہیں۔ حالانکہ ائمہ حضرات بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں سمجھتے، لیکن بعض لوگ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا یہ مقتدی مجھے بہت پریشان، اور کچھ نالائق قسم کے ہوتے بھی ہیں، کچھ نالائق قسم کے مقتدی بھی ہوتے ہیں، کچھ نالائق قسم سے صدر مسجد کے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدارت کر لی تو سمجھو پوری اللہ کے گھر کی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آدمی صدر مسجد کا ہوتا ہے، کسی امام کا صدر قطعی نہیں ہوتا، امام ہی مین صدر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے گا، تو اگر کوئی صدر سے ناراضگی یا کوئی مقتدی سے کسی ائمہ حضرات کو ناراض، تو وہ لوگ بھی اس کو ان کے لیے نہ کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ ان کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، ان کی بھی زندگی نرک ہو جائے گی۔ کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ معمول نہ ہے کہ میں نے
کبھی کسی کو غلط نہ مشورہ دیا، نہ میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا، نہ کرنے کی کبھی قطعی اجازت دیتا ہوں۔ دیکھیے گا بات لمبی چوڑی ہو رہی ہے، آپ میں مدے پہ آ رہا ہوں کہ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کا یہ بہت طاقتور پاورفل یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ سنیں گے تو واقعی آپ کریں گے تو واقعی دنگ رہ جائیں گے، کیونکہ اس کا رزلٹ اتنا پیارا اتنا اچھا آتا ہے۔ سنیے گا، میں نے بتایا کہ رمضان کے مہینے کا یہ وظیفہ ہے، اگر کوئی ظالم، کوئی دشمن، کوئی جابر آپ کی رہ گزر میں آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو اٹھتے بیٹھتے دقتیں دیتا ہے، آپ کے اوپر مشتمائی کرتا ہے، آپ کی چوراہے پہ بے عزتی کرتا ہے، آپ اس سے بالکل پریشان ہیں، بالکل پریشان ہو چکے، تو اس کی پریشانی کو چھڑانے کے لیے، اپنی جان کو جنجال سے بچانے کے لیے یہ نایاب وظیفہ میں صرف ان لوگوں، اپنے بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو واقعی حقیقی پریشان ہیں۔ وہ لوگ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور ان سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو اس کو مجاہدی حنفی نیٹ ورک ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لوگوں کو شیئر کریں، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے گا وظیفہ کیا کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں، چاہے یہ ٹائم رکھ لیں، چاہے فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے بہترین سمے آپ کے لیے کوئی ہے تو وہ فجر کا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اگر حافظ قرآن ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ناظرہ خواہ ہے تو قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے، شاید سے کونے سے کسی سے بات نہیں کرنا ہے، بلکہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف کو تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کا پڑھیں گے، جہاں پر مبین آئے گا پھر آپ پلٹ کے جائیں گے واپس، پھر پڑھتے ہوئے آئیں گے دوسرے مبین پر، پھر واپس جائیں گے شروع سے، پھر تیسرے مبین، پھر چوتھے مبین، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ایسے تکرار کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ یہ آپ یہ کریں، یہ لگاتار اگر آپ جتنا 1 ہفتہ کر لے جائیں، 2 ہفتہ کر لے جائیں، میں تو کہتا ہوں اس کو تو لگاتار انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اتنا پاورفل ہے، یہ ہمارا آزمایا ہوا، اتنا طاقتور، اتنا پاورفل، میری زبان قاصر ہے اس کو بیان کرنے سے، کیونکہ میں تو کہتا ہوں سورہ یاسین شریف ہر فجر کی نماز کے بعد ہر انسان کو لازم پکڑ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور تکرار کے ساتھ پڑھے تو یہ بہت بیسٹ، بہت بہتر ہے، ایک دم سے آپ کی لائف کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ اگر کوئی انسان پریشانی کی حالت میں، اگر کوئی بیماری کے لیے پڑھتا تو اس میں بھی یہ بڑی کارگر ہے۔ اگر کوئی انسان غربت میں پھنسا ہوا ہے، غریبی کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی بے بسی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر یاسین شریف تکرار سے پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی واقعی وہ میرا نام لے گا کہ باقی کسی نے وظیفہ بتایا تھا اور بہت اچھی بات بتائی تھی۔ اگر کوئی انسان کے گھر میں کوئی پریشانی بہت رہتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے گھر کے دقتوں سے، گھر کے جھمیلوں سے، گھر کی ٹینشن سے، بڑی پرابلم، حالانکہ زندگی میں سب سے زیادہ کوئی پرابلم یا کوئی بھی دقتیں، سب سے بڑی ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں تو وہ گھریلو مسائل ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے الجھنے والے مسائل، گھریلو مسائل ایسے ہیں جن سے انسان اتنا پریشان آ چکا کہ وہ کہتا نہیں کہ میری زندگی بالکل نرک بنی پڑی ہے، تو ایسی پوزیشن میں اگر وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا جانتا ہے تو سورہ یاسین شریف کو لازم پکڑ لے فجر کی نماز کے بعد، اس کو تکرار کے ساتھ پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو ویسے پڑھے، اگر تکرار سے پڑھے تو واقعی اس کی زندگی میں 4 چاند لگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تمام آفاتوں، جتنے بھی اس کی زندگی میں خرافاتیں، جتنی بھی اس کے لیے مشکلاتیں، ساری کی ساری سب حل ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے گھر سے غربت بھی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ تو میں وظیفہ بتا رہا تھا کہ سورہ یاسین شریف تکرار کے ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد یاسین شریف تکرار کے ساتھ 1 ہفتہ پڑھ لے، انشاءاللہ دشمن جہاں بھی ہوگا وہیں وہ جل کر خاک ہو جائے گا، بالکل اس کا نام و نشان بھول جائے گا، دشمن ایسا اس کی نظروں سے گر جائے گا، ایسا دور چلا جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی ہی سمجھو وہاں سے اب اینڈ ہے، ختم ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہو جائے گا، بستر پر لیٹ جائے گا، اس کے ہاتھوں پیروں میں بہت درد پیدا ہوگا، جوڑوں میں درد اکھڑ جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ کسی دشمن کے لیے میں تو کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چاہے دشمن ہو وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، صبر انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، ایسا نہ کرے، لیکن واقعی اس کی زندگی ہے، اس کا پریوار بالکل بے بس ہے، پریشان کر رکھا ہے، تو میں اس کے لیے کہتا ہوں اسے کرے، تاکہ اس کو احساس دلانے کے لیے۔ بہرحال اگر اللہ نے صبر دیا تو نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ اپنے کمنٹ ضرور کیجئے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ آپ پہلی مرتبہ اس سے وظیفے کو سن رہے ہیں یا اس کے قبل یا اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے ایسے وظائف سنے ہیں، کسی وظائف میں سے ایک وظیفہ کو اس متعلق سنا ہے، یا جو میں نے بیان کیا اس کو بھی آپ نے سنا ہے،
کمنٹ میں اپنی رائے کو ضرور پیش کیجیے گا. اگر ہمارے بتانے میں تھوڑی سی کہیں پر اگر چھوٹ ہوئی ہو, اگر کہیں پہ بھول ہو گئی ہو, تو آپ کمنٹ میں وہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اتنا چھوڑ دیا, یہ بھی بتانا چاہیے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اصلاح ہوتی رہنا چاہیے. میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں, لوگ میری اصلاح کریں, اچھی بات ہے. اگر آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب